آل عمران آیت نمبر 20 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 21 کی لاسٹ لائن ہے، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، حجت بازی کریں، تو آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اسلمت وجہی للہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا، یا میں اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کر چکا، ومن اتبعن، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع کی ہے، وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین ااسلمتم، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اور ان سے بھی جو امی ہیں، اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو، تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، روح گردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خوب دیکھ لیں گے خود ہی۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اب اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے، اور اب اس وقت جو دین اسلام وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جائے، تو اب اس وقت یہی دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، یہ لوگ چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر اس سب چیزوں کے آ جانے کے باوجود، ان آیات بینات کے آ جانے کے باوجود، واضح دلائل کے آ جانے کے باوجود، پھر بھی اگر آپ سے وہ حجت بازی کریں، لڑائی جھگڑا کریں، حجت بازی کریں، تو فرما دیجئے، آپ کہہ دیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، بھئی میں تو اب کفر اور شرک سے باز آیا، میں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور سپرد کر رہا ہوں، میرا رخ، میری تمام تر توجہ وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میری تمام تر توجہ اس
رب کائنات کی طرف ہے، اس ذات کی طرف سے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور فرمایا کہ صرف میری ہی نہیں، ومن اتبعن، جو بھی میری اتباع کرنے والے ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب کس کی طرف ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن اتبعن کے اندر اس کے سب سے پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہیں گے وہ سارے کے سارے اسی میں شامل ہیں۔ ومن اتبعن کے اندر وہ سب کے سامنے شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا نا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف میں تم سب کو علی وجہ البصیرہ بلا رہا ہوں، یہ راستہ میرا بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی ہے جو میری اتباع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب لوگوں کا یہی راستہ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اب آپ اہل کتاب سے بھی یہ کہہ دیجئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود اکثریت کے اندر تھے اور نصارہ وہ بھی اہل کتاب تھے، یعنی لیکن وہ اقلیت کے اندر تھے۔ یہود کا ایک ہولڈ تھا، ایک مناپلی تھی ان کا کاروبار کے اوپر بھی ہولڈ ہے اور ان کا معاشرت کے اوپر بھی ہولڈ، ان کے پاس مال و دولت بھی، بڑے بڑے قلعے بھی ان کے، جنگی فنون کے اندر بھی وہ ماہر، اسلحہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ جیسا کہ آج کل مثال کے طور پر ہمارے ہاں بھی بہت چرچا ہے کہ پاکستان اور فلاں ملک نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، سعودیہ نے یا کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ معاہدے کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے پر حملہ ہوا یا ہمارے پر حملہ ہوا تو ہم اپنے مذہب کے اوپر کاربند رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، ہم مد مقابل کا آنے والے حملہ کرنے والے کا ہم کیا کریں گے؟ ساتھ دیں گے، ہم سب مل کر اس کو فیس کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اور اس وقت۔ اچھا، یہود نے اس معاہدہ تو کیا لیکن وہ اپنے کسی اور گھمنڈ کے اندر تھے، اپنے کسی اور تکبر اور غرور کے اندر تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جناب اعلیٰ یوں ہیں، ہمارے ایک ہولڈ ہے، ہماری ایک اکثریت ہے، ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے اور یہ وہ انہوں نے کبھی اس کو اتنی ترجیح نہیں دی، اور ان کے ذہنوں میں یہ تصور تک بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ کیا ہماری درگت بنے گی یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور وہ شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کی نیچر کے اندر، سرشت کے اندر یہ ہے کہ شرارتیں کرنا اور کیا کرتے ہیں لڑانا، سازشیں کرنا، یہ ان کا پرانی عادت ہے۔ جس طرح آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے پیچھے یہ یہودی ماسٹر مائنڈ نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی یہ شروع سے عادت ہے، شروع سے وطیرہ، سازشیں کرنا، شرارتیں کرنا اور اس قسم کی یہ کٹ حجتی کرنا، بات نہ ماننا، ٹھیک، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہے۔ پھر آگے چل کر وقت نے ایسا ثابت کیا کہ اس وقت کے یہود کے جو بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا اور اسی طریقے بنو قینقاع تھا، ٹھیک ہے نا۔ بنو قریظہ اور بنو قینقاع تو ان کو تو جلا وطن کر دی گئے۔ بنو نذیر والوں کا ساتھ جو حشر ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی املاک کو جلا دیا گیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے ساتھ پھر حشر ہوا آگے چل کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان یہود سے، اہل کتاب سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرمایا کہ کہہ دیجیے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، ان اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے کہ تم کہہ دیجئے، اور اس طرح امیین سے بھی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود پڑھا لکھا طبقہ تھا، ان کے پاس کتاب بھی تھی، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی، اہل کتاب کہلاتے تھے، اور اس کے مقابلے کے اندر
جو عرب کے عام مشرک تھے، عرب کے عام لوگ تھے، یہ امی تھے، یہ ان پڑھ تھے، اور ان کی جو ایجوکیشن ریشو آپ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، تعلیمی آپ ایک تناسب نکالیں، وہ میکسیمم حضرات مورخین اس وقت 4% تھی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی ان کے اندر۔ آپ بھی تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کیا کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا اور یہ سب کچھ، اور اس وقت عرب کے اندر گنتی کے افراد، یعنی کہ مورخینی تعداد بھی لکھی ہے کہ تقریباً 17 افراد کے قریب لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ باقی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ حساب کتاب زبانی کلامی کیا کرتے تھے، لکھت پڑھت ان کے ہاں کوئی چکر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے برعکس یہود جو تھے ان کے ہاں پڑھائی کا معیار ہوتا، پڑھتے تھے، ان کے اس وقت کے آپ کہہ لیجیے انسٹیٹیوٹ تھے، مدارس تھے، اور یہ تعلیم یہ سب کچھ ان کے اندر۔ تو فرمایا والامی، یہ اس کے مقابلے میں جو عرب وہ امی تھے۔ فرمایا ان سے کہ اسلم تم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، کیا تم بھی جناب مانتے ہو، تم بھی خالص یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فإن اسلموا فقد اہتدوا، کہ اگر یہ مان لیں، اتباع کر لیں، اپنے آپ کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، فقد اہتدوا، یہ کیا ہدایت کے اوپر آ جائیں گے، یہ ہدایت کے اوپر آ جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ہدایت کے متعلق کوئی چھوڑی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی شریعت آئی تو نے فرمایا ثم لا يكن امركم علیکم غمۃ، کہ تمہارے اوپر کوئی معاملہ اب مشتبہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، دلائل کے اعتبار سے، بینات کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے کوئی چیز تمہارے پر ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ تو یہی چیز جناب اس وقت کے یہود و نصارہ اہل کتاب کے سامنے بھی تھی۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے، ایک دعویٰ کیا، اور اس کو کسی نصارہ یا یہود نے کسی نے جھٹلایا نہیں۔ وہ دعویٰ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بندہ پہچانتا ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دلائل، نشانیاں اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہود کہہ دیتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے کہ ان کے آنے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، یہ سب کچھ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اتنا عرصہ پہلے مدینہ منورہ کے اندر وہ آ کر رہے، وہ کیوں آ کر رہے؟ تو فرمایا کہ اگر یہ اسلام لے آئیں تو فقد اہتدوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر جیسے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ ایمان کس طرح لے کر آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے ہیں، ایسے یہ ایمان لے کر آئیں گے تو ان کا قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ روح گردانی کر لیں، منہ پھیر لیں، کڑ حجتیاں کریں یا حجت بازی کریں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر لیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی لے کر آنا نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، خود قرآن مجید میں فرما دیا آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، زبردستی آپ ان پر مسلط نہیں کریں گے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ چاہیں کہ ان کو ہدایت پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ پہنچا دینا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے کیا کر دینا ہے؟ پہنچا دینا ہے، احکامات کو کھول کھول کر واضح کر دینا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو خوب اچھی طریقے سے کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آئیں گے، ہم ان سے خود ہی کیا لیں گے؟ حساب و کتاب لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنا رخ، اپنی تمام توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔